ان کے نام سے کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے. میرے نام سے اگر کوئی گستاخی کی کتاب مارکیٹ میں چل رہی ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس سے برات کا اظہار کروں. حضرت چھوڑیے وہ، میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں مطلب آپ نے اس کا وہ کیا نا کہ یہ کتاب طاہر القادری صاحب کی ہے. ہاں، ان کے نام سے مارکیٹ میں ملتی ہے. یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. جی، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ کتاب ہے اور طاہر القادری کی ہے تو کل میں آپ کو 2 لاکھ روپے کا چیک دے کر کے آپ کے نام کراتا ہوں. یہ کراچی سے نکلنے والا ایک اخبار ضیاء حرم، دید و شنید، ندائے لاہور، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں یہ منصف اور فلاں اس قسم کے جو اخبار نکلتے ہیں نا، یہ اخبار کا حوالہ ہے ہمارے ان لوگوں کا جن لوگوں نے رد میں کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیا ہے کہ یہ ہے کیا. دید و شنید، ضیاء حرم، ندائے لاہور، اس نام کی 1100 کتابوں میں سے طاہر القادری صاحب کی کوئی کتاب نہیں. اب آپ پہ ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اس پہ نام لکھا ہوا ہے طاہر القادری صاحب کا مصنف کی حیثیت سے، تو وہ کتاب آپ کو دکھانا چاہیے. ہاں، دکھائیں گے انشاءاللہ. ایک بات. دوسرا مسئلہ ہے آپ کا دیت کا. دیت پہ صرف طاہر القادری ہی پہ حکم لگے گا یا کسی اور نے بھی ایسا لکھا ہو تو اس پہ بھی وہی حکم لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اجماع امت کا جو منکر ہے اس پر گمراہی کا فتویٰ لگے گا. مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے مرد و عورت دونوں کی دیت یکساں ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں لفظ دیت؟ ایک سیکنڈ ذرا حضرت، دو چار پھر آپ کو بولنا ہے. میں بول رہا ہوں حضرت کو لکھیے گمراہی، حضرت گمراہ ہو گئے نا. نہیں وہ میں خود دیت کیا ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ جی آپ جانتے ہیں جی دیت کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں؟ آپ کنٹینیو کیجیے. وہ جانتے ہیں. مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر مفسر ہیں، محدث ہیں، اہل سنت کے بڑے مشہور ترین عالم دین ہیں. حضرت نے جب لکھا اور بہت زمانہ پہلے لکھا، طاہر القادری صاحب تو کل کی بات ہے، طاہر القادری صاحب نے کل لکھا ہے اور ان کے اپنے جو ہیں وہ مکمل طریقے سے دلائل بھی ہیں حدیث و قرآن سے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن مفتی احمد یار خان صاحب کے تعلق سے آپ وہی جملہ ذرا لکھ کے تحریر فرما کے دے دیں، مہربانی. سنیے، جہاں تک معاملات آتے ہیں فرد کے، ذاتیات کے، مسلک کسی ذات کا نام نہیں ہوتا، مسلک کسی ذات کا نام نہیں ہوتا. اجتماع دیکھا جاتا ہے، علماء کی اکثریت پر بات ہوتی ہے. اگر علماء کی اکثریت کی بات نہیں تو محی الدین ابن عربی نے فرعون کے ایمان کی بات کہی ہے، تو لگا یہ کفر کا فتویٰ. تو کسی ایک بات کون کریں گے؟ آپ کریں گے، آپ کریں گے، دونوں بھی کریں گے. دونوں ایک ساتھ کیسے کریں گے؟ ایک ساتھ تو کر ہی نہیں رہے. ایک ساتھ ہی چھوڑے. کبھی کبھی اگر دونوں بات کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ الگ مسئلے. حضرت میں اتنی اس حد تک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک منتخب ہو کر اگر بات کریں، جیسے ہمارے اسماعیل صاحب بات کریں، ہم سنیے تو بڑی تسلی سے جس کے اوپر بھروسہ ہے حضرت آپ یہ صحیح دیکھیے، بات کر سکتے ہیں. آپ اہل سنت سے ہیں، خدا کا فضل ہے، ہم اہل سنت سے، ہم یہاں مناظرہ کرنے، لڑنے، کشتم پچھاڑ کرنے نہیں آئے. اور اتنا بھی یاد رکھیے مولانا صاحب، آپ کی عزت ہمارے سر پہ. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کی تسجیل کے لیے آئے ہیں یا آپ ہماری تسجیل کے لیے آئے ہیں. ہم لوگ یہاں ایک دوسرے سے صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ورنہ جہاں تک تعلق رہا تسلیل کا تو ہم یہ 3-4 آدمیوں میں نہیں کرتے تھے. ہم لوگ تو باقاعدہ مناظرے کا چیلنج آپ کا قبول کرنے کے بعد وہاں کرتے تھے. سمجھ آئی؟ ہمارے یہاں غیر ذمہ دارانہ حرکت سب سے بڑی کیا؟ رد کی جتنی بھی کتابیں سب کو اٹھا کے دیکھیے آپ. یہ مفتی اختر حسین جمرہ شاہی نے جو کتاب لکھی ہے نا، صرف کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ضیاء حرم کا اس نے حوالہ دیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ ضیاء حرم کون ہے؟ طاہر القادری کی کتاب. دید و شنید کا حوالہ دیا ہے. دید و شنید ایک اخبار میں نکلنے والا. ارے علماء بریلوی ہمیشہ سے ایک مستند و معتمد اور مطلب یہ باقاعدہ ایک عزت والے رہے ہیں یار. تم نے اتنا کچرے میں ڈال دیا علماء بریلوی. اچھا ایک منٹ.